پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، دو ایسی چیزیں ہیں، ایک تو ریلیشن شپ مینجمنٹ اور دوسری کانفلکٹ، جو ریلیشن شپ میں آ ہی جاتا ہے، کیونکہ جہاں بھی دو برتن ہوں وہ آپس میں کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان میں آپس میں کہیں باہمی تصادم ہو جاتا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو بہت سادہ ہے، ریلیشن خواہ رحم کا ہو، رشتہ داری ہو، یا یہ ریلیشن کسی ورک پلیس پہ ورکنگ ریلیشن شپ ہو، یا یہ ریلیشن والدین اور اولاد کا ہو، یا یہ ریلیشن یعنی نیبرز کے ساتھ ہو، یا سوسائٹی کے محروم طبقات کے ساتھ ہو، بہرحال امپورٹنٹ ہے ریلیشن۔ پہلی بات جو بتانا چاہتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری، ریلیشن عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور رشتہ داری رحمان سے کہتی ہے جو مجھے جوڑے آپ اسے جوڑیے، اور جو مجھے توڑ دے آپ اسے توڑ دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ کیا آپ اس پر راضی نہیں ہو کہ جو آپ کو جوڑے میں اس کو جوڑوں، اور جو آپ کو توڑ دے میں اس کو توڑ دوں۔ اس حدیث سے دو باتیں خاص پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تعلقات کا معاملہ محض ہمارا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تعلقات پر ہم جواب دہ ہیں، وی آر اکاؤنٹیبل۔ اکاؤنٹیبلٹی سے احساس ذمہ داری بھی ابھرتا ہے۔ تو جہاں تک ریلیشن کا تعلق ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت سینسٹیو ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کے تعلق کے حوالے سے کہ رحمان نے اس کو یعنی رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، الرحمن سے۔ تو رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے۔ رشتہ داری کیا ہے؟ ریلیشن شپ ود ریلیٹیوز، جن کے ساتھ انسان کا ماں کی طرف سے تعلق ہے یا والد کی طرف سے تعلق ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس ریلیشن شپ کے لیے انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر رشتوں میں ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو یعنی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے۔ اسی طرح سے وہ رشتہ داریاں یا وہ تعلق داریاں جو ہماری معاشرے میں دوسرے افراد کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک چیز کامن ہے، اگرچہ رشتہ نہ بھی ہو، وی آر اکاؤنٹیبل، دیٹس وائی وی آر ریسپانسبل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی جو ریلیشن شپ کے بارے میں ہے، وہی ریلیشن شپ کو آگے بڑھاتی ہے اور مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ رسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری کہاں سے ابھرتی ہے؟ میں نے دیکھا، جتنا اس پہ غور کیا زندگی میں، مجھے حیرت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وزڈم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر سپیچ میں 3 آیات کو کوٹ کرتے تھے، آلموسٹ۔ ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی پہلی آیت۔ دوسری آیت سورہ النساء کی ہے، اس میں بھی تقوی کا تذکرہ ہے۔ تیسری آیت جو 2 آیات پر مشتمل ہے، 71 72 سورہ الاحزاب،
اس میں بھی تقوی کا تذکرہ ہے. میں اسے مختصراً اس لیے لے کے چل رہی ہوں کہ اصل موضوع پر ہم واقعاتی رنگ میں اسے آگے بڑھا سکیں. تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے جو کسی ریلیشن کو مضبوط کرواتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تقوی کیا ہے؟ نارملی ہم تقوی، متقی، دین، عبادت اور استقامت اور بہت ساری ٹرمینالوجیز ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ بیسیکلی یہ ہے کیا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی، اجر کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کا کام کرنا تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا یہ تقوی ہے. کیا آپ جانتے ہیں ریلیشن شپ کی کیا ہے؟ یہ تقوی. تقوی کے بغیر کوئی ریلیشن شپ، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، خواہ وہ انسانی تعلقات کی بات ہو، تقوی کے بغیر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ بنیادی چیز ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس سوسائٹی کے لوگ ایسے اقوال پر بیلیو کرتے ہوں، معذرت کے ساتھ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن نیچرلی اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتی ہو تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں مشکل ہے. آپ نے قول سنا ہوگا حضرت رابعہ بصری کا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ایک ہاتھ میں آگ پکڑ لوں، دوسرے ہاتھ میں پانی، کہ آگ سے میں جنت کو جلا دوں اور پانی سے میں دوزخ کی آگ کو بجھا دوں، تاکہ لوگ جنت کی وجہ سے جنت کے لالچ میں اور دوزخ کے خوف سے کام نہ کریں. ٹوٹلی اپوزٹ ہے اس ریالٹی سے، تقوی سے. ٹھیک ہے کسی کے دل میں یہ بات آئی، کوئی بھی بات کسی کے دل میں آ سکتی ہے، لیکن اصل میں اخلاق کی بھی تقوی ہے، تعلق کی بھی تقوی ہے. اجر و ثواب کی امید کے بغیر آپ کوئی ریلیشن شپ نبھانا چاہیں، ہو سکتا ہے عادتاً کوئی اچھی عادت ہو، آپ نے کوئی چیز لرن کی ہو تو کسی حد تک تو آپ نبھا سکتے ہیں، لیکن کسی سٹیج پر آ کے آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. اب سوچئے کہ جس ریلیشن شپ کے لیے مدتوں لوگ محنت کرتے ہیں اور پھر ایک طویل مدت تک تعلق بھی رہتا ہے، پھر نکاح کے بعد 15 سال کے بعد طلاق کیوں ہو جاتی ہے، یا 15 دن کے بعد بھی ہو جائے، کیا ریلیشن شپ اس لیے تو نہیں جڑتا، اس لیے تو ریلیشن شپ قائم نہیں ہوتا کہ اس کو توڑ دیا جائے. ٹوٹتا کیوں ہے؟ جب انسان کو امید نہیں رہتی. اور امید اگر ایک انسان انسانوں سے باندھے تو اس کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور ایک انسان اگر اس زندگی میں اپنے رب کے لیے جیے تو ظاہر ہے کہ اس کے بیہیویئرز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. دنیا میں آج انسانی بیہیویئرز پر جتنی سٹڈیز ہیں، سٹڈیز کرنے والے بھی حیرت زدہ ہیں، آ کے یہاں سٹک ہو جاتے ہیں. جیسے بہت بڑا بیہیویئرل سائنٹسٹ ہے برکوویٹس کہتا ہے کہ انسانی بیہیویئرز کی بھی اور انسانی اخلاق کی بھی انیٹمی ہوتی، جیسے انسان کے وجود کے لیے اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ایسے ہی اخلاق کا اور رویوں کا بھی ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. تو وہ اس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کے مطابق انسان کے اخلاق، اس کے رویے وجود میں آتے ہیں، اور اگر اس مائنڈ سیٹ کو آپ چینج کر دیں تو اس کو بیہیویئرز بھی چینج ہو جائیں گے. انسان گم ہو جاتا ہے. اگر کسی کا بیلیف پارٹ ہل جائے تو اس کی زندگی میں ڈپریشن کے سوا، انگزائٹی کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا. تو آپ دنیا میں دیکھیں گے ہر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے، ہر آئیڈیالوجی سے تعلق رکھنے والے اپنے بیلیف پارٹ کے مطابق اپنے رویوں کو اس کے اکارڈنگلی رویے ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ یعنی مائنڈ سیٹ ہے جس کے مطابق ہمارے اخلاق وجود میں آتے ہیں. لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ اگر مورل ایموشنز
ہیلپ نہ کریں تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آ جائے. تو مورل ایموشنز کو وہ کہتا ہے کہ یا تو کسی چیز کی طمع ہو یا کسی چیز کا خوف جس کی وجہ سے انسان کسی خاص بیہیویئر کو اختیار کر سکتا ہے, کسی خاص خلق کو اپنا سکتا ہے. یہ چند چیزیں میں نے بیک گراؤنڈ میں اس وجہ سے کیے ہیں کہ اسلام کی بیسک فلسفی آپ کے سامنے آ جائے اور اسلامک کیریکٹر جو ابھرتا ہے وہ کس چیز سے ابھرتا ہے. تو یہ تقویٰ سے, کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ ہے, ایون والدین کے ساتھ, وہ ریلیشن شپ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے. اور یہ جو میں ابھی بات کر رہی تھی بیہیویئرز کی, تو خاص بات کہنا چاہتی ہوں. میں نے ماسٹرز لیول کے اسٹوڈنٹس کو ایک ریسرچ کروائی, جیسے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ریلیجس انسٹیٹیوشنز کام کرتے ہیں, ایسے ہی کرسچن مشنریز کے لیے جو ان کے تربیتی ادارے ہیں 8 سال کی ان کی بھی ایجوکیشن ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ان کے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں. تو پاسٹرل انسٹیٹیوٹس ہیں جو ان کے ریفریشر کورسز کرواتے ہیں ایک خاص مائنڈ سیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسی کے مطابق خاص قسم کے رویے اختیار کرنے کے لیے. تو میں نے جب ان کا لٹریچر منگوایا, اسٹڈی کیا خود بھی, تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں خاص طور پر یعنی زیادہ بڑا کام کرتے ہیں. تو اس میں یعنی کتابوں کے نام تھے جیسے اچھا چرواہا, چھوٹی سی کتاب ہے. ایسے ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے آؤ مسیح میں جئیں. میں نے یہ بات صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بیلیف کے بغیر کبھی کسی قسم کے بیہیویئرز لمبے عرصے تک برقرار نہیں رہتے. انسان کسی قسم کی عادت کو بھی اپنا نہیں سکتا, جسٹیفائی نہیں کرتا, وہ اس کو ہمیشہ وہ کانفلکٹ کا شکار رہتا ہے. اور آپ یعنی یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان کے کچھ معاملات اس کے اپنے اندر کے ہوتے ہیں. جیسے کانفلکٹ ہوتا ہے نا, تو کچھ انسان کا انر کانفلکٹ ہوتا ہے اور کچھ کانفلکٹس ایسے ہوتے ہیں جو انسان باہر سے فیس کرتا. تو اگر بیلیف پارٹ انسان کا ہل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انر کانفلکٹ ہی کہیں ختم نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے جس ماحول میں رہتا ہے, ماحول کی وجہ سے اور ارد گرد کی آئیڈیالوجیز, نظریات کی وجہ سے بھی ایک انسان جو ہے کانفلکٹ میں آتا ہے. تو یہ چند ایک باتیں میں بیس لائن کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. دوسری بڑی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ریلیشن شپ, چاہے یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہو یا رشتہ داری کی بنیاد پر ہو, ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے اسلام اصول و ضوابط دیتا ہے. ان اصولوں کو فالو کرنا, اس کی لمٹ میں رہنا ضروری ہوتا, اور اس لمٹ میں رہنا پاسبل ہوتا ہے تقویٰ کی وجہ سے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ریلیشن شپ کبھی بن ہی نہیں پاتا. اور آپ جانتے ہیں ایک چیز سب سے جو انسان کو تکلیف دینے والی چیز ہے, جس کی وجہ سے کبھی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا, کبھی اس کے ریلیشنز اچھے نہیں ہوتے, کبھی وہ اچھے ریلیشنز بنا نہیں پاتا, کہ انسان ایگوسٹک ہوتا ہے نا, انا پرست ہوتا ہے. اس انا پرستی کی وجہ سے آپ کے یہاں تو جو تھیریز پڑھائی جاتی ہیں اس میں سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. لیکن سیلف اسٹیم بہت خوبصورت نام ہے, انا پرستی کا خوبصورت نام ہے ایک ہی چیز. سیلف ایکچولائزیشن جو ہے, جو اللہ نے خزانے ہمارے اندر رکھے ہیں اس کا احساس تو ہونا چاہیے, لیکن جب ایک انسان انا پرست ہوتا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب حکم دیا تھا
فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تو ابلیس نے انکار کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے، تو اس نے جواب دیا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر۔ تو ریلیشن شپ مینجمنٹ میں بنیادی رکاوٹ ہے انسان کا ایگوسٹک ہونا، انا پرست ہونا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر انسان دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل رکھا، ہر انسان کی اپنی اہمیت ہے۔ اور مسلمان ہونے کی حیثیت میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے قانون حتق عزت دیا ہے، اس کی رسپیکٹ کتنی بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کعبے کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تیری عزت بہت بڑی ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ رسپیکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کی وجہ سے کتنی زیادہ ہے، اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے کمپیئر کر کے بتایا کہ اللہ پر بیلیو مٹی سے بنے ہوئے انسان کو کتنا بڑا درجہ دے دیتا۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسلام جس شخصیت کی نشو نما کرنا چاہتا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے دیکھیں گے کیسے وہ چینج آپ کے اندر آئی، کیسے وہ تبدیلی اس ماحول کے اندر آئی۔ مجھے بنی عبد الدار کے افراد ایک خون کا پیالہ لیے ہوئے نظر آتے ہیں جب میں تاریخ کے اوراق الٹتی ہوں۔ وہ اپنے ساتھیوں سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کر عہد کریں گے کہ ہم کبھی اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ جانتے ہیں یہ کون سا واقعہ ہے؟ جسٹ امیجن، وہی کعبہ ہے، وہی بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ دیواریں اونچی اٹھی تو حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ سامنے آیا۔ کانفلکٹ، ریلیشن سے پہلے کانفلکٹ کی بات ہے، اس لیے کہ اس ماحول کو سمجھنا ضروری ہے جس میں کانفلکٹ دور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بنیاد پر وہ ریلیشنز قائم کیے تھے کہ اس اخوت کی دوسری مثال نہیں ملتی، اس بھائی چارے کی، اس ریلیشن شپ کی مثال نہیں ملتی۔ کانفلکٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، قبائل قریب تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جنگ میں ملوث ہو جاتے جو کبھی نہ رکتی۔ حرم کے اندر ایسی جنگ چھڑ جائے تو عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ ان کی زندگی تلوار کے ساتھ ہی وابستہ تھی، تلوار ہی انہیں عزت دیتی تھی، تلوار ہی ان کے فیصلے کرتی تھی، اور تلوار ہی کی وجہ سے وہ دوسروں کو پر کنٹرول کرتے تھے۔ کسی بزرگ نے انہیں مشورہ دیا کہ ایسا کر لیں کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے اس گھر میں انٹر ہو جائے، وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے، اسے اپنا حکم بنا لیتے ہیں۔ سب نے اگری کر لیا۔ ظاہر ہے سب لوگ یہ تو چاہتے تھے کہ ریزالو ہو جائے۔ اگلا دن جب آیا تو حیرت انگیز بات تھی، سوشل میڈیا تو تھا نہیں، انفارمیشن پہنچ نہیں سکتی تھی، کوئی سورس نہیں تھا۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سے کہا گیا آپ لوگ یہیں رکیں گے، کوئی کسی تک انفارمیشن نہیں دے گا، اب انتظار کرو کہ کل صبح کون پہلے آتا۔ اور اگلی صبح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے بارے میں بالکل ٹھیک فیصلہ کریں گے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام قبائل سے کہا کہ سب لوگ ایک چادر بچھا دی اور چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا اور کہا سب قبائل کے لوگ ایک ایک کونا پکڑ لیں، اپنا اپنا نمائندہ دے دیں۔ جب قبائل کے نمائندگان نے ان کونوں کو پکڑ لیا،
काबा की दीवार के करीब ले गए तो आपने उठा के हजर अस्वद नस्ब कर दिया, तो एक बड़ी जंग का ख़तरा टल गया। हाल ही कैसे उस अरब मुआशरे के माहौल को वाज़े करते हैं, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, यानी इतनी मामूली बातों पे झगड़े होते थे कि नस्लों की नस्लें उस झगड़े की नज़र हो जाती थी। अरबों के तारीखी रिकॉर्ड पे 1700 वॉर्स का तज़किरा हमें मिलता है। इन 1700 जंगों में अगर पीछे झांक के देखें तो कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आती जिसकी बुनियाद पर लोग आपस में उलझते थे, लेकिन इंसान की कदर नहीं थी। इंसान को गाजर मूली की तरह काट के रख दिया जाता था। सबसे बड़ी इज्जत कबीले की थी और कबायली हमीयत के लिए लोग हर वक्त कट मरने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे अफराद को एक रिश्ते में पिरो देना, और मैं उस वाक़े को कैसे आपके सामने न रखूं। आपको याद होगा एक ग़ज़वे में सहाबे कराम जिस वक्त लड़ाई करते हुए ज़ख्मी हो गए तो एक सहाबी ने पुकारा, अलाच अलाच, प्यास प्यास। उनके लिए पानी का प्याला लाकर रखा गया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, प्यास प्यास। उन्होंने कहा, ये पानी मेरे भाई को दे दीजिए। जब प्याला उसके पास पहुंचा तो एक और भाई की सदा आई, उन्होंने कहा, ये प्याला उसको दे दीजिए। 6-7 लोगों के दरमियान प्याला घूमा। जब पहले के पास आया तो वो जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर चुके थे। जब दूसरे के पास आया, बारी बारी सारे शहीद हो गए और सुनहरी मिसाल रकम कर गए कि रिलेशंस ऐसे होते हैं, ताल्लुकात ऐसे होते हैं। कैसे वो इंसान बदला था, वहशी इंसान के अंदर जो किसी किस्म के उसूल व ज़वाबित से आगाह नहीं था, जिनके पास मुद्दतों से कोई इल्हामी तालीम नहीं आई थी। और पीके हिटी कहता है कि 3 अफराद थे जो लिखना जानते थे पूरे अरब में। तमद्दन अरब किताब है पीके हिटी की, जिसमें वो लिखता है कि ये ऐसी अनघड़ कौम थी। बनी इसराइल उन्हें उम्मी कहते थे। तो उम्मियों में जो रसूल आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इतनी बड़ी एफर्ट की। इस एफर्ट के पीछे हम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती किरदार को देखते हैं तो हमें नबुव्वत से पहले आपकी एज, आप टीन एजर थे जिस वक्त लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया। एक शख्स मक्का में आया और उसने अपना माल तिजारत फ़रोख्त किया। तो जिसको फ़रोख्त किया, अब ज़ाहिर है कि ये इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे और भारी मिकदार में उसने माल फ़रोख्त किया था। बड़ी मुश्किल थी उसके लिए कि कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। इतना बड़ा जुल्म था कि कीमत अदा करने वाले ने कहा कि मैं बिल्कुल इसकी कीमत अदा नहीं करूँगा, कोई उज़र नहीं, लेकिन स्ट्रेट आंसर दे दिया। तो उस पर कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिलों में इस बात का एहसास था कि मजलूम को उसका हक दिलवाना चाहिए। उस मौके पर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले ख़ानदान में से हज़रत ज़ुबैर, इसी तरह से कुछ और अफराद थे जिन्होंने ये कहा कि हम लाज़मी तौर पर इस झगड़े को चुकाने के लिए जालिम से मजलूम को हक दिलवाएंगे। उस मौके पर एक मुआहदा हुआ जिस मुआहदे का नाम हिल्फुल फुजूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मुआहदे में शरीक हुए थे। और जब इन्होंने जाके मक्का के उस सरदार से कहा कि आपको इस माल की कीमत वापस करनी होगी, तो उसने जब इनकी आंखों में अज़्म देखा तो उसने माल की, यानी जो माल तिजारत लिया था, उसकी रकम लौटा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे ऐसे मुआहदे के लिए जब कोई भी कहीं भी बुलाएगा, मैं ज़रूर ऐसे मुआहदे करने के लिए जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में हमें नबुव्वत से पहले भी मज़लूमों को हक दिलवाना
مسائل کو، لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو سالو کروانے کا سلسلہ ہمیں ملتا ہے. اور نبوت کے بعد یہ سلسلہ کس قدر آگے بڑھ گیا تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلقات قائم کی تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا، اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد ارد گرد کے افراد اس کے ساتھ کس طرح دشمنی کا معاملہ کرتے تھے. وہ کیا چیز تھی جس نے اتنا مضبوط تعلق قائم کروایا؟ بلیف، فیتھ. یقین کے بغیر انسان نہیں چل سکتا. ہر رشتے میں یقین اور اعتماد چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا، ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہونا، اگر اس میں بھی صرف کوئی پیسے کی خاطر تعلقات قائم کرنا چاہے تو لمبے عرصے تک یہ تعلقات چل نہیں سکتے. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے پیسے کی خاطر پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کی روح بے قرار رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے کام میں اخلاص نہیں لاتا. وہ بے غرض ہو کے کام نہیں کرتا، بے لوث ہو کے کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں کرتا. جہاں کہیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، یہ باتیں تو آپ بخوبی سمجھتے ہیں، توقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چلتا. وہ غالب کہتا ہے نا، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی. تو توقعات جب اٹھ جاتی ہیں تو ریلیشن شپ بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں سورہ الحجرات میں ریلیشن شپ کے راستے کی رکاوٹوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے حوالے سے خصوصی احکامات بھی ملتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائیوں کے تعلقات کو کیا چیز کاٹتی ہے؟ جن 9 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے سورہ الحجرات میں، وہ سب کے سب ریلیشنز کو خراب کرنے والی. مثال کے طور پر مذاق اڑانا، پھپتیاں چوٹیں کسنا، حسد کرنا، تجسس کرنا، بدگمان ہونا، یہ سارے ایسے اعمال ہیں. آپ سوچئے، اگر آپ کا کسی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی آ جاتی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ جہاں موقع ملے گا امیج بریک کرو گے. جب آپ کے اندر کسی کا امیج بریک ہو گیا تو آپ اس کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہو سکتے. آپ یا تو اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کرو گے، سامنے آئے گا تانا دو گے، اور اگر کچھ نہ کر سکو گے تو بدگمان ہو جاؤ گے. تو ریلیشن شپ کبھی بدگمانیوں کی بنیاد پر نہیں اٹھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیشن شپ کی بنیاد بتائی کہ حسن ظن حسن عبادت میں سے اچھا گمان رکھنا، اور یہ پازیٹیوٹی ہے. جب کسی انسان کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر تعلقات بھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں، اور تعلقات میں پھر راستے بن جاتے ہیں. اگر کوئی 2 ایسے افراد ساتھ رہتے ہیں جن کے دل ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیوں سے بھرے ہوئے ہوں، انہیں مجبوراً اکٹھا رہنا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بدگمانیاں محض بدگمانیاں رہ جائیں. یہی بدگمانی ہے جو آہستہ آہستہ کینے میں، بغض میں بدلتی ہے. یہی پھر بغض دشمنی میں بدلتا ہے. پھر انسان ایک دوسرے کے درپے ہو جاتے ہیں اور کانفلکٹ وجود میں آتا ہے، اور یہ کانفلکٹ کسی بھی طرح سے ریزالو نہیں ہوتا. میں کچھ کانفلکٹ کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف ممالک سے مال بھی آتا تھا. جب آپ مختلف غزوات پہ جاتے تو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انصار نے آپ کی مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنے املاک کی، اپنے گھر بار کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ جس وقت مکہ فتح ہوا، مکہ کے فتح ہونے کے بعد غزوہ حنین آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے، ایک اور بدو تھا اس کو بھی آپ نے 100 اونٹ دیے، مکہ کے جو سردار اب مسلمان ہو گئے تھے ان کو بھی 100 اونٹ دیے، کچھ لوگوں کو 40 بکریاں دیں، کچھ لوگوں کو 40 اونٹ، کچھ کو 4 اونٹ دیے۔ انصار میں سے وہ لوگ جو ابھی دل کی گہرائی کے ساتھ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے دلوں میں بدگمانی آنی شروع ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی کہ جب تک انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، انہیں جھٹلایا، انہیں دیس نکالا دیا، انہیں اپنے قبیلے سے باہر نکال دیا، ان کا مال چھین لیا، اس وقت تک تو بات فرق تھی، ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے انہیں جگہ دی، ان کی خاطر ہم نے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دی۔ اب جب مال تقسیم کرنے کی باری آئی تو اب اپنے قبیلے کے لوگوں کو زیادہ مال دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی، جھگڑا بہت بڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ اے گروہ انصار، تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، گردنیں کاٹتے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے، اور تم سب مال میں یعنی فقر میں مبتلا تھے اور مال نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے پاس مال پہنچایا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ نے میری مدد کی جبکہ میں اپنے قبیلے سے نکال دیا گیا، لوگوں نے جھٹلایا، آپ نے تصدیق کی، تو آپ کا کہنا سچ ہوگا۔ لیکن میں نے مکہ کے سرداروں کو اور نو مسلموں کو اس لیے مال دیا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا ان کے دل ٹوٹے، ان کا سب کچھ بکھر گیا، تو میں نے تالیف قلب کے لیے کہ ان کی اس کمی کو پورا کر دیا جائے اور وہ اسلام قبول کرنے پہ پچھتانے کی بجائے خوش ہو جائیں، تاکہ وہ اسلام کی خاطر بہتر کام کرنے کے قابل ہو جائیں، اس لیے میں نے انہیں وہ مال عطا کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے گئے اور انصار اللہ کے رسول کو لے آئے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تمہیں مال چاہیے تو میں تمہیں مال دے دیتا ہوں۔ تو اس پر انصار جب آپ سے خطاب کر رہے تھے تو انصار مسلسل آنسو بہا رہے تھے، ان کی داڑیاں بھیگ گئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں اللہ کے رسول کے بعد کچھ نہیں چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ میرے بعد آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو، لوگ آپ کی ویسے قدر نہ کریں، آپ صبر کرنا اور حوض کوثر پر مجھ سے آ ملنا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کانفلکٹ کو ریزالو کرواتے تھے، کیسے لوگوں کے درمیان۔ یہ وہ قوم ہے جو کسی کا سر کاٹ دینا معمولی بات سمجھتی ہے، اور جو کسی بھی جگہ کسی مقام پر ہیں انہیں کسی انسان کی جان لیتے ہوئے کوئی احساس روکتا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اخوت کی لڑی میں پرونا کیسے ممکن ہوا؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے، اس وقت جب مسلمان لٹے پڑے تھے، مہاجرین کی آباد کاری سب سے بڑا ایشو تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مہاجرین کی آباد کاری کے لیے انصار کو موقع دیا، اور کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ایک انصاری اور ایک مہاجر آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپ نے جب اخوت کا یہ ریلیشن شپ قائم کیا تو لوگوں نے کہا آدھی جائیداد دیتے ہیں، کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، انہوں نے کہا طلاق دے دیتے ہیں، لیکن اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ان کے دل میں وسعت پیدا ہو گئی۔ تو یاد رکھیے گا، یہ دل کی وسعت اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کے سوا کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے، جس کے بارے میں تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ یاد کرو جب تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا، پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ بھائی چارہ، آپس کی محبت، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوششیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دھوکہ نہ دو، دشمنی نہ کرو، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو جڑ کاٹنے والی چیزیں تو یہی ہیں، حسد، جیلسی فیکٹر ہے، اسی طرح سے دھوکہ دینا۔ کوئی شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے لیے دل میں گنجائش نہیں بنتی۔ اور اسی طرح سے جب کوئی کسی سے بدگمان ہوتا ہے اور اس کی امیج بریکنگ کرتا ہے تو اس کو دل میں جگہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھے ریلیشن شپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا، اچھے ریلیشن شپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے انسانوں کے لیے مخلص رہنا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اخلاص کے ساتھ ہمیشہ خدمت کا جذبہ وجود میں آتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو، اپنے امیج کو بڑھانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ تعاون اور ایثار کے رویے پروان چڑھتے ہیں۔ باہمی ہمدردی، تعاون کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مسلمانوں کے باہمی محبت، ہمدردی اور رحم کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہو، کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی تو پورا جسم بخار اور بے خوابی میں اس کا شریک ہوتا۔ تو یہ باہمی اخوت ہے، باہمی محبت ہے، اور یہ بیلیف کی وجہ سے وجود میں آنے والا تعلق ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ ایسے مثالیں ضرور دینا چاہوں گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر تشریف لائے تو ایک صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی، آپ کے چہرے پر چادر ڈال دی، حضرت عمر آئے تو کہنے لگے رسول اللہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تو ان صحابی نے کہا نہیں، وصال پا گئے۔ حضرت عمر نے کہا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ کون ہوگا جو ان معاملات کو سنبھالے گا؟ مدینہ میں اس وقت اس قدر برے حالات ہو گئے کہ امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اس کانفلکٹ کو ریزالو کروا دے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ اس موقع پر جو خطبہ انہوں نے دیا وہ بڑا ورتھ وائل ہے۔ کہنے لگے، اپنے خطبے کے ابتدائی الفاظ کے بعد، لوگوں جو محمد کی پوجا کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ وہ وفات پا چکے، اور جو اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم رہنے والا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ وفات پا جاؤ یا شہید کر دیے جاؤ تو کیا یہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں گے؟
صحابہ کرام نے یوں محسوس کیا کہ یہ آیت آج کے لیے اتری. ان کے دلوں کے اندر جب یقین اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر راضی ہو گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین کرنے والا دنیا میں مختلف زندگی بسر کرتا ہے، اور جس کو اس کی ذات پر یقین نہ ہو وہ ایک الگ لائف سٹائل ہے. تو جس طرح کی شخصیات کی پرورش تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کتنی گنجائش تھی. باہمی محبت بھی ہے، تعاون بھی ہے، ایثار بھی ہے، خدمت بھی ہے، حسن خلق بھی ہے اور خدمت. اور میں کچھ عرصہ پہلے کی مثال دینا چاہتی ہوں. کسی علاقے کی بات ہے جہاں پر یعنی نان مسلمز کی کثرت تھی، لیکن کوئی وزٹ کرنے کے لیے آیا اور آنے والا مسلمان تھا. ایک شخص ہوٹل میں انٹر ہوا، اسے پتہ چلا کہ آج جو مسافر آیا ہے یہ مسافر مسلمان ہے، تو اس نے بغیر کچھ بھی احساس دلائے اپنی اس رشتہ داری کو یاد کیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کی بنیاد پر تھی، اور اس نے اس کے کھانے کی پیمنٹ کر دی. جب وہ اپنا بل پے کرنے کے لیے آیا تو مالک نے کہا کہ آپ کا بل پے ہو چکا. اس نے کہا مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، میرا تو یہاں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس نے جواب دیا کہ یہاں پر ایک شخص آیا جو مسلمان تھا، جب اسے پتہ چلا کہ آپ وزٹ کرنے والے بھی مسلمان ہیں تو انہوں نے آپ کی پیمنٹ کر دی، کہ آپ کی مہمان نوازی مسلمان اپنا فرض سمجھتے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ تعالیٰ یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اب یہ تعلق ہے نا، تعلق نبھانے کے کچھ راستے ہیں، طریقے. وہ آگے جب گیا یعنی اسے عجیب ایکسپیرینس ہوا، وہ کوئی چیز خریدنے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا بل پے کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. مسافر کا احترام ہمارے ابتدائی دور کے لوگ کیسے سیکھتے تھے، اور اسلام کی بنیاد پر کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو ویلیو کرتے تھے. تو رشتہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. اگر اس کی ذات کے تعلق کی وجہ سے کسی قسم کا ریلیشن شپ بنے گا مضبوط ہوگا، اور اگر اس تعلق کے بغیر ہوگا تو وہ ریلیشن شپ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہے گا. پھر کانفلکٹس ہوں گے، اور کانفلکٹس کو ریزولو کرنے کے لیے خواہ کتنی تھیریز آ جائیں، وقتی طور پر کچھ چیزیں ریزولو ہو بھی جاتی ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ کانفلکٹ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. مسلمان اپنے دین کی وجہ سے یہ سیکھتا ہے کہ ہر مسلمان کی عزت حرام مہینوں سے بڑھ کر اور حرمت والے دن سے بڑھ کر اور حرمت والے مقام بلد امین سے بڑھ کر محترم ہے. تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ آور نہیں ہوتا، اس کا امیج بریک نہیں کرتا، اور اس کی ہیلپ کرتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. آپ امیجن کریں گے یہ بیلیف انسان کو کہاں لے جاتا ہے. پھر انسان اپنے کام سے بڑھ کر دوسرے کے کام کو اہمیت دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو، مصیبت کو دور کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کریں گے. پھر کیوں نہ کوئی ریلیشن شپ قائم کرے، کسی بزرگ کو خدمت کی ضرورت ہو تو اس کی خدمت کر دے، کسی کو راستے میں کسی ہیلپ کی ضرورت ہو، کسی یعنی ورک پلیس پہ کسی کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو، بنا کہے اس کی مدد کے لیے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ ریلیشن شپ
قائم ہوتا ہے دو باتوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو، اور دوسرے اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. باتیں بہت سادہ ہیں، سلام اور طعام ریلیشن شپ کی کو آگے بڑھانے کے لیے بہت اہم ہے. اخلاص کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ رسول اللہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. دور خواہ کوئی بھی آ جائے، انسان مریخ پہ چلا جائے یا اس زمین کے کناروں سے باہر نکل جائے، انسان کی نیچر نہیں بدل سکتی، کانسٹنٹ ہے. ہمیں جدید فلاسفرز نے یہی بتایا کہ انسان جیسے مادہ بدلتا ہے اس کی حالتیں بدلتی ہیں، جیسے ارد گرد سوسائٹی میں ٹیکنالوجیکل چینجز آتی ہیں، اسی طرح انسان بھی بدل گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. تو یہ کیسے انسان اللہ تعالیٰ کی فطرت پر پیدا کیا گیا، کیسے اس پر قائم رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا، اس کے لیے کتاب بھیجی، اس کے لیے رسول بھیجے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں. آپ لوگ اپنے ہاتھ ضرور دیکھیے، ہاتھ اٹھا کے دیکھیں ان ہاتھوں میں کتنی بار زندگی میں قرآن پکڑا ہے. اس قرآن کو اپنی زندگی کی کتاب سمجھتے ہیں؟ کبھی اس کتاب میں اپنے آپ کو پڑھا ہے؟ سورہ الانبیاء آیت نمبر 10 میں رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو آپ کو زندگی کے کسی فیلڈ میں بھی رہنمائی چاہیے، یہ کتاب خزانہ ہے، اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیے. ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے پریویس لائف کو دیکھیں، اللہ پاک نے سینکڑوں دن، سینکڑوں راتیں نصیب کی. اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں کہ آپ کو زندگی میں کتنے فارغ گھنٹے ملے، ریلی یہ بہت بڑی تعداد ہے. ان گھنٹوں میں سے وہ گھنٹہ نکالیے جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھی ہوں. کام ارادوں سے ہوتے ہیں، ارادے کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا. سیکھنا ہے. لرننگ جو ہے وہ لگژری نہیں ہے، لرننگ بہت سیریس نوعیت کا کام ہے، اور لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے لرننگ ضروری ہے. تو سیکھنا ہے تو زندگی کی کتاب کو سیکھیں. اپنی زندگی کے پروگرام میں اس کتاب کو سیکھنا شامل کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا شامل کریں گے. پھر بھی ضرورت تو باقی رہتی ہے علماء سے سیکھنے کی، لیکن یہ ہے کہ آپ فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کر کے غور و فکر کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ابھی اگر دیکھیے دنیا میں جب کسی کو پتہ چلتا ہے نا وہ الٹریٹ ہے، پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، تو زمانے میں اس کو عزت کا مقام بھی نہیں ملتا. لیکن کتنی عجیب بات ہے، ہم نے ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ٹیکسٹ کو پڑھا ہی نہیں، اس کریکلم کو اپنے لیے ضروری خیال نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اپنے لیے طے کر لیں